السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. شو میں قسمت اہلیان کراچی کی بد نصیبی کہ اہلیان کراچی کو وہ لیڈرشپ ملی ہے جو کراچی سے مخلص نہیں ہے, کراچی کے لوگوں سے مخلص نہیں ہے, کراچی کی عوام سے مخلص نہیں ہے. یہ اس قوم کا حال ہے جس کے 35 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں تو یہ پاکستان بنا. اس پاکستان کو بنانے کے لیے جن جگہوں پہ قربانی دی گئی وہاں کے لوگوں کو پتا تھا کہ پاکستان یہاں نہیں بنے گا. دیکھیں, میں تھوڑا سا فیکچوئل ٹروتھ کی طرف جاتا ہوں. 1905 when قائد اعظم محمد علی جناح belongs to All India Muslim League and he left for the بارٹلا. وکالت کرنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے والد پونجا بھائی کو ایک خط لکھتے ہیں, جناح پونجا کو, کہ باپو ایک اپرچونٹی ملی ہے, مجھے انگلستان جانا ہے, ٹکٹ کا انتظام کریں. جواب میں جناح پونجا ان کو کہتے ہیں کہ ابھی مالی حالت خراب ہے, تو آجا کھارادر, میں کر دوں گا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کھارادر آتے ہیں. اس کے بعد وہ والد سے پیسے ارینج کرا کر کے انگلینڈ چلے جاتے ہیں. دیکھیں, ان دنوں آل انڈیا جو حکومت تھی کمپنی بہادر کی, وہ حکومت آلریڈی پریشان ہو گئی تھی, اس لیے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہندوستان میں, جتنی نوابین تھے, جتنے جاگیردار تھے, وہ سب کے سب آلموسٹ مسلمان تھے. تو ایک جو اکنامیکل سپورٹ مسلمانوں کو تھا, اس سپورٹ کی وجہ کر انگلش سرکار, انگریز سرکار پریشان تھی. ہندو برہمن سیاسی طور پہ مسلمانوں سے بہت آگے ہے. اب میں وثوق سے نہیں کہہ رہا ہوں, ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانان ہند جس پتنگ کو اڑا رہے ہیں وہ کٹ کے کس کے آنگن میں گرے پتہ نہیں. تو اگر وہ پتنگ کٹ کے پنجاب کے آنگن میں گر گئی ہے تو اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہری سی بات ہے, عددی قوت آپ سے بہت زیادہ ہے. جو میجورٹی ہوتی ہے اس میں حکومت اسی کی ہوتی ہے. ایک جگہ 100 لوگ بیٹھے, 66 ایک زبان بولتے ہیں, تو حکومت 66 کی ہوگی. اسی سازش کی وجہ کر پاکستان کو دو لخت کیا گیا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو بناتے وقت مسلمانان ہند کو پتا تھا کہ پاکستان اس ٹکڑے میں نہیں بنے گا. اس کے باوجود جانوں کی, لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں, اپنا مال متا چھوڑا, اپنے اجداد کی قبریں چھوڑی, اپنی جاگیریں, جائیدادیں, اپنی سلطنتیں چھوڑی, اور جواب میں ملا پاکستان. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بننے والے اس پاکستان کو 70 سالوں سے یہ وڈیرے, یہ حکمران, یہ چور, یہ سیاستدان لوٹ رہے ہیں. اور ان کے لوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک متعصبانہ نظام. دیکھیں, میں سندھ کی اگر بات کروں تو سندھ پہ سندھیوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ پورا کا پورا سندھ ہندوؤں کے پاس تھا. صرف 13% مسلمان سندھی تھے, اس میں سے 4% پڑھے لکھے تھے, باقی سب کے سب ہاری اور کسان تھے. یہ جو ہندوستان سے آئے مسلمانان ہند, مائیگریٹ کر کے انہوں نے اربوں کروڑوں خربوں کی جائیدادیں چھوڑی اور یہاں آئے. اور ایک 1948 میں پنڈت جواہر لال نہرو, خان لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں ایک معاہدہ ہوا تھا, جس کے تحت ہندوستان جانے والے ہندوؤں کو مسلمان جو وہاں سے یہاں آئے ہیں ان کی جاگیریں دے دی جائیں گی, اور یہاں جو لوگ تھے ان کی جاگیریں, زمینیں ان مسلمانوں کو دے دی جائیں گی جو وہاں سے آئیں گے. آپ دیکھیں ہندو برہمن کتنا سیاسی ذہن رکھتا ہے کہ اس نے 1948 میں ذمہ داری ابالش کر دی. یعنی ساری ذمہ داری, ساری جاگیریں حکومت ہندوستان نے سیز کر لی. اور آپ نے کیا کیا؟ اب وہ ایم اصفہانی جو سلہٹ میں پان کے باغات کے مالک تھے اور اپنا ایئر فلیٹ تھا, جس کو بعد میں PIA کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا, حمید جی حبیب بینک کا مالک, بامبے سے, دہلی سے پیسہ لے کر آیا, پاکستان کو چلایا. 4-5 ایسے بڑے نوابین جنہوں نے, کسی نے 2 کروڑ دیا, کسی نے 4 کروڑ دیا, کسی نے 6 کروڑ دیا حکومت پاکستان کی مشنری کو چلانے کے لیے. ان سب کو چھوڑ دیں.
یہاں سندھ میں پنجاب میں سرحد میں تعلیم نہیں تھی. یہ جو ہندوستان سے آئے یہ ان کے پاس تعلیم بھی تھی, ثقافت بھی تھی. انہوں نے کراچی میں کھارا در اور لائٹ ہاؤس کے فٹ پاتھ گواہ ہیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سیمنٹ کی بوریوں کو کاٹ کر کے پیجز بنا کے اس پہ سندھ سیکریٹریٹ کا کام کرنے والے یہ محب وطن پاکستانی آج در بدر ہیں. ان کی اولادیں آج در بدر ہیں, ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. کیپ کے نام کا ایک عذاب ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. ایک متعصبانہ ذہنیت کے حامل لوگ حکومت میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف سندھی اسپیکنگ خاندانوں کے بچے پاس ہوں گے. 2017 کا رزلٹ دیکھیں, 2019 کا میٹرک کا رزلٹ دیکھیں. ببانگ دہل کہہ کے کراچی کے بچوں کا مستقبل تباہ کیا. ایڈمیشن کے نام پہ بورڈز بنا دیے جہاں سائیں تو کہہ رہے ہیں کہہ کے جانے والوں کو ایڈمیشن ملتا ہے. یہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور دنیا کے سارے انٹلیکچوئل اس بات پہ متفق ہیں کہ احساس محرومی احساس بغاوت کا پہلا زینہ ہوتا ہے. مت کرو ایسا عمل کہ پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے. یہ قوم کبھی بھکاری نہیں بنے گی. یہ اردو اسپیکنگ قوم, یہ مہاجر قوم ہے جس نے پاکستان بنایا, جس کی رگوں میں وہ خون دوڑ رہا ہے کہ جس نے پاکستان بنایا تھا. انگریز سرکار سے لڑ کے تمہاری کیا اوقات ہے؟ مقصد ہمیں تمہاری تاریخ پتہ ہے کہ تمہاری مائیں, تمہاری دادیاں, تمہاری نانیاں ہندوؤں کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. یہ پاکستان بنا تو انہیں آزادی ملی. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ.